अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ैड पाकिस्तान। अमरीका और इज़राइल ने जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत शुरू की, आज उसका 28वां दिन है और 28वां दिन आन पहुंचा है और अमरीका ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 4 दिन में खोलने का था, चाहे ईरान को पसपा करना था, चाहे उनकी हुकूमत को बदलना था, और तब्दीली जो रिजीम चेंज की बात करते हैं उसमें से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि यकीनी तौर पे जंग अपनी जगह जारी है, लेकिन साथ साथ जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि ये मामला अब 2 ट्रैक पे हतमी तौर पे चढ़ गया। यानी कि एक तरफ जंग जारी है, अटैक्स जारी हैं, अमेरिकन अपने ट्रूप्स जो हैं उनको 82nd एयरबोर्न को ख़ित्ते में ले गए हैं, और ट्रूप मूवमेंट्स है, वेपन्स वगैरह की और देख रहे हैं आप कि वो मूव कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों साइड्स, ईरान और अमेरिका जो हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करते हुए दोनों एक इनडायरेक्ट लेवल पर कम्युनिकेशन उनकी जारी है। और कम्युनिकेशन जारी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कल जंग ख़त्म हो जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब जारी कि अपनी अपनी जो उनकी कंडीशंस हैं वो एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं। बहुत सी और भी बातें निकल रही हैं कि अमेरिका को जो है कोई सहूलत फराहम की गई थ्रू पाकिस्तान द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स के थ्रू हमने 8, उन्होंने कहा कि जी आपको ऑयल टैंकर तो नहीं, बोट्स कह रहे हैं, बोट्स ऑफ ऑयल, तो ये तो ट्रम्प साहब की ज़ुबान है कि जी हमें ऑयल ले जाने दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। एक तो ये मामला, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान के थ्रू अपने 15 जो पॉइंट्स हैं वो हमने ईरान को भिजवाए हैं थ्रू पाकिस्तान गुड ऑफिसर्स। और दूसरी तरफ ईरान ने भी पब्लिकली ये उनके मुख्तलिफ ऑफिशल्स ने ये एक्नॉलेज किया कि हाँ पाकिस्तान इसमें रोल अदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बट लेट मी अगेन रिपीट कि कोशिश हो रही है कि बातचीत के ज़रिए कुछ बात आगे बढ़े। ये इसका मतलब ये नहीं कि फौरी तौर पे कोई हल सामने आ रहा है। उसके अलावा नाजरीन, ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये बातचीत का माहौल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बातचीत हो रही है, इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री फ्रंट है उसमें कोई कमी आई है, वो भी अपनी जगह चल रहा है। तो ये अपनी उनकी एक राग लाप रहे हैं कि जी ये सुसाइड बॉमर्स हैं ईरान की तरफ, लेकिन वो कह रहे हैं जी कल को ये अगर न्यूक्लियर वेपन्स लेके आ जाएं। बट ये अलार्मिस्ट एक जो मामला है वो जाहिर है वो उसकी बातचीत जारी रखे हुए हैं ये। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली अमेरिका जो है वो अगर कहें कि तकरीबन अकेला ही है, अलावा जो गल्फ़ के ममालिक हैं जहाँ के अब वो जो एक मेन वॉर है और एक सब टेक्स्ट इसको कहेंगे, जहाँ के ईरान को अपने आप को बचाने के लिए अमेरिकन की जो बेसिस है अमेरिका की, जहाँ जहाँ वो स्टेशन है उनको अटैक करना पड़ा है। ये जो लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजी समझते हैं वो समझते हैं, और हर इंसान समझता है कि अगर अपनी ये जंग है एग्जिस्टेंशियल तो फिर तो ईरान ने जो किया है वो उसको करना था। तो उस हवाले से आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो एक्सपेक्ट कर रहा था, नेटो को कहा, EU को कहा, लेकिन बहुत कम, तकरीबन ना होने के बराबर उनको सपोर्ट मिली, चाहे डिप्लोमेटिक हो चाहे मिलिट्री हो। चलें जी, इन्होंने ये फरमा दी, गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि जी वी आर डिसअपॉइंटेड, फिर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया डिसअपॉइंटेड। तो ये जो पिक्चर है नाजरीन, ये एक पेचीदा है, एक मिक्स पिक्चर है जो कि होगी इस तरह की सिचुएशन में। तो अब इसका देखते हैं कि इस सब को लेते हुए अगर हम आगे की बात करें तो फिर क्या नज़र आता है। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन बाखरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, ये तेहरान में बेस्ड हैं। बहुत शुक्रिया बाखरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना, एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा, EU में रह चुकी हैं और लक्समबर्ग में, आयरलैंड में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और नाज़रीन हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, प्रिंसिपल एंड नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो हम
چاہیں گے آپ لوگوں کی اجازت سے کہ باقری صاحب کے پاس جائیں، اور ویری کوئکلی باقری صاحب آپ ایران میں کیا آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے، دکھائی کیا دے رہا ہے؟ رحمان الرحیم، آپ کو، آپ کے معزز پینلسٹ اور پاکستانی عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ آگے جانے سے پہلے میں ذرا پیچھے کی طرف آتا ہوں۔ تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کے جانب سے جو مقدس سرزمین ایران کے خلاف کھلی جارحیت شروع ہوئی۔ وہ ہر دن جس میں ایران نے سر تسلیم خم نہیں کیا وہ ایران کی فتح کا دن رہا، اور اسی طرح ہر وہ دن جس میں امریکہ اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل نہ کر سکا وہ امریکہ کی شکست کا دن رہا۔ میں اجازت مجھے دیں، میں پورا امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے عوام اور شریف عوام کو مبارکباد پیش کروں۔ ایران نے ایک مہینے سے کم عرصے میں 13 امریکن ملٹری بیسز کے اوپر ایک مہینے سے کم عرصے میں اٹیک کر کے کافی نقصانات پہنچائے ہیں، اور یہ گزشتہ 80 سال میں ایک بے مثال واقعہ ہے۔ آپ ہسٹری چیک کریں، کبھی بھی 13 ملٹری بیسز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس سیمultaneously ایک مہینے کے اندر ہٹ نہیں ہوا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حیفا، تل اویو، تمام اسرائیلی شہر اسپیشلی ان کا جو جوہری شہر ہے ڈیمونا، اب کلسٹر میزائلوں کی وجہ سے غزہ جیسے مناظر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو کام اور بھی بہت باقی ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ابھی تک کا صورتحال یہ ہے۔ تہران کے اوپر کل رات بھی تقریباً 35 ٹائمز بمباری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیلیشن تھی، 86 راؤنڈ آف ریٹیلیشن میں ایران اور حزب اللہ نے مل کے تقریباً 95 میزائل اور ڈرونز اٹیک کیے اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ جو صورتحال ہے جنگ کے لحاظ سے ایک پیچیدہ بھی ہے لیکن بہت سمپل بھی ہے۔ وہ فائر کرتے ہیں ایران کے اوپر، اور ایران بھرپور ریٹیلیشن میں بہت سارا نقصانات ان کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مبارکباد دینے کی قابل بات ہے۔ یہ جو فرسٹ پارٹ ہے وہ میں یہاں پہ فرسٹ پارٹ کو ختم کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم تو آپ مبارکباد پاکستانی قوم کو دیتے ہیں، ہم مبارکباد اپنی حکومت کو اور قوم کو دونوں کو دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جو ہماری پالیسی ہے پاکستان کی، اٹ از اے پالیسی دیٹ وی ول بی پراؤڈ آف، کیونکہ شاید ہی کوئی اور مسلمان ملک ہے جو کہ اس طرح سے پرنسپلز پہ کھڑا ہوا ہے، سوچ سمجھ کے کھڑا ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک، اسٹے ود اس۔ امبیسڈر صاحبہ، پاکستان کا اس میں جو رول ہے، جو اس وقت آپ ڈپلومیٹک سچویشن دیکھ رہی ہیں، ملٹری پہ بعد میں آتے ہیں، تو آپ کیا اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ یقینی طور پہ پاکستان کا رول جو ہے دونوں طرف سے اکنالج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ امریکہ بھی اور ایران بھی، تو اس میں گنجائش کیا بنتی ہے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، اور سعودی عربیہ بھی اکنالج کرتا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی تصفیہ شدہ بات پہ پہنچے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام۔ جہاں تک آپ کا سوال، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے سب کے ذہنوں میں اس وقت یہی سوال ہے کہ پاکستان نے جو میڈیشن اب شروع ہوئی ہے پاکستان کے تھرو، اس کے آگے کیا نتائج نکلیں گے اور کیا وہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اینڈ وائی پاکستان۔ تو اس کا دیکھیں بڑا ایک سمپل جواب ہے کہ اوور دا ایئرز، اور خاص طور پہ پچھلے سال مئی کے انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا، اس کے بعد پاکستان بالکل ایک نئی سارٹ آف انرجی کے ساتھ ابھر کے ایز اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک فورس ان دا ریجن وہ ایمرج ہوا ہے، جس کی ریکگنیشن واشنگٹن سے لے کے اور انڈونیشیا اور آسٹریلیا ہر ایک کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا سمجھدار ریزنیبل پارٹنر ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ اور دوسرے یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان
एज मीडिएटर सामने आया है। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में बहुत ही सक्सेसफुल बहुत दफा मीडिएशन की है। उसकी तफसील में जाने का तो इस वक्त मौका नहीं, लेकिन इसी तरह के एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप देखें कि चाइना यूएस का रिप्रोचमा भी पाकिस्तान ने ही कराया था, जिसको अभी तक ना अमेरिका भूलता है और ना चीन भूलता है, जो एक बड़ी फंडामेंटली जिसने चेंज लाया पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का इमेज पिछले साल से चेंज हुआ है, उसकी वजह से इस वक्त चाहे अमेरिका हो, विच इज स्टिल द सोल सुपर पावर, चीन हो, रूस हो, ये अपने मिडल ईस्ट और गल्फ के ममालिक हो, और खास तौर पे हमारा जो ब्रदर हमसाया मुल्क जो हमें बहुत ज्यादा अजीज है वो हो, उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी मीडिएटर के लिए, मुल्क हो या इंडिविजुअल हो, कि उस पे तमाम फरीकैन का एक कंसेंसस हो कि हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं, एतमाद हो, बिल्कुल बायस एतमाद हो, और वो बगैर किसी बायस के उनका इंटरेस्ट जो है एट हार्ट हो। और हमारा तो जाहिर सी बात है ईरान का इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है, अपने मुस्लिम ममालिक का इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है। बट ये बड़ी आई थिंक मुबारकबाद का देने का मकाम है कि एक ऐसा मुल्क के जिसके साथ हमारे काफी प्रॉब्लम्स भी रहे हैं और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी रहा है, वो इस लेवल पे अब आ गया है कि वो हमें ट्रस्ट कर रहा है, आई मीन द अमेरिकन। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पोजिशन टू बी इन। और अगर हम किसी भी तरह अब हो जाते हैं, जो हम बहुत जब से ये जंग शुरू हुई है, क्वाइट डिप्लोमेसी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और हमने बहुत ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने दोस्त ममालिक को और अमेरिका को हम ये कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं कि जी इसमें अब रेस्ट्रेंट शो करें आप। और इसी की वजह से देखिए कि अभी तक जो अमेरिका चाह रहा था और इजराइल चाह रहा था कि गल्फ और ईरान आपस में लड़ पड़े, वो अभी नहीं हुआ। और हमारे जो गल्फ और सऊदिया में जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं, वो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं, और ईरान ने बार बार कहा है कि इन ममालिक से बिल्कुल ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ वो जो अटैक्स कर रहे हैं वो यूएस इंटरेस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और यूएस बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अगर ये हमारे दोस्त ममालिक एक दफा हिम्मत करके ये फैसला कर ले कि जी ये बेसिस हमारी सिक्योरिटी के लिए थी, ये बेसिस इसराइल की सिक्योरिटी के लिए नहीं थी, और वो ये कह दें कि हमें ईरान से कोई खतरा नहीं है और आप बराए मेहरबानी यहां से निकल जाएं, तो आई थिंक दैट वुड बी ए बिग थिंग। बट ऐसा अभी अनकरीब कुछ होने जा नहीं रहा। लेकिन अगर कोई भी सूरत निकलती है कि सीज फायर हो और बात बाकायदा नेगोशिएशन शुरू हो और किसी हम अच्छे नतीजे पे पहुंचे, तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। हैविंग सेड दैट, जहां तक मेरा जाती ख्याल है तो वो ये है कि जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी उस दिन ईरान नेचुरली एक उसका वीक हैंड था, बट एब्सोल्युटली पूरा क्रेडिट ईरान को जाता है कि डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वीक हैंड, उसने ये वीक हैंड बहुत ही मजबूती से यूज किया है। और जो उन्होंने स्ट्रैटेजी इतने बड़े मुल्क के खिलाफ यूज की है, वो बहुत ही अच्छी हिकमत अमली है कि उन्होंने उनको देखिए इस वक्त टोटली आइसोलेट कर दिया है। ये ऐसी इस वक्त जंग है जिसमें बिल्कुल आपको अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के साथ है, उसके अलावा ना यूरोप उनके साथ है, ना पैसिफिक की कंट्रीज आप देखिए इस वक्त उनके साथ हैं। और मैं तो ये भी कहूंगी कि गल्फ और मिडल ईस्ट की कंट्रीज भी अमेरिका के साथ
خوشی سے نہیں کھڑی ہوئی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ تو وہ مجبوری کے تحت کھڑی ہوئی مجبوری کے جی ہنڈریڈ آف ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ Absolutely. انہوں نے جو اپنی بے وقوفیوں میں وہاں انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہ سوچ کے کہ شاید اس خطے میں ایران ہمارا دشمن تھا. They have probably realized کہ نہیں, اصلی دشمن ہمیشہ اسرائیل تھا, اور اب تو وہ اوپنلی گریٹر اسرائیل کی بات جی جی ایسی بات They are so caught up جی کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتے. جی جیسے آپ ابھی فرما رہی ہیں. جی جی سوری. I think یہی وجہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ابھی تک انہوں نے باتیں وہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا. جی ایسی بات ہے. جی ہمیں ذرا بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم جنرل صاحب کے پاس آئیں گے. اور یہ جو ابھی ہم نے اپنے پینلسٹ سے سنا ہے, اس کو اب دیکھیں گے کہ آن دا گراؤنڈ جو ہے ملٹری سچویشن وہ کیا ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور ایکچولی جو ملٹری سچویشن ہے وہ بہت حد تک اس کا تعین کرے گی, جو کہ نیگوسیشنز میں یا انڈائریکٹ نیگوسیشنز آپ کہیں, پراکسیمیٹی ٹاکس کہیں, جو بھی آپ بات کریں, اس کا جو تعین ہے وہ بہت حد تک ہوگا جو گراؤنڈ پہ ملٹری اسٹرینتھ ہے. اور یہ بھی کہا امبیسڈر صاحبہ نے کہ جو امریکہ ہے وہ سول سپر پاور ہے, اس پر بھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے کہ ملٹری سچویشن کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت آج 28واں دن ہے, تو کیا صورتحال ہے اس جارحیت کے نتیجے میں جو کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے کی ایران کے خلاف. جن صاحب آپ اوور ٹو یو, اب ذرا یہ ایکسپلین کر دیجئے گا کہ جو امبیسڈر صاحبہ کہہ رہی ہیں اور جو ہمارے جو دوست ہیں باقری صاحب جو فرما رہے ہیں دونوں, وہ تو ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے, دوسری یقینی طور پہ ڈپلومیٹک ہے. بوتھ ہیو آبویسلی ٹچڈ آن دا ملٹری فرنٹ. آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملٹری میں جو فرنٹ ہے اس میں امریکہ کے پاس کیا سکت کتنی رہ گئی باقی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی, اور امبیسڈر صاحبہ کو اور باقری صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے ملٹری کا جو اس وقت یہ والی جو وار ہے جی, دس از لٹل ڈفرنٹ فرام کلاسیکل جو ملٹری وارز پاسٹ میں ہوتی رہی, کیونکہ اس کے اندر اکنامک کی چوکنگ ہے, اس میں سوشل لائف, نارمل لائف کو انٹرپٹ کیا جا رہا ہے, اس میں ابھی فوڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو امپیکٹ آ رہا ہے. اور ایوری انڈیویجول آن دس یونیورس از امپیکٹڈ بائی دس وار. ہماری لائف ٹائم کا یہ سب سے بڑا اس وقت ایک وار چل رہی ہے, جس کو ہر انڈیویجول چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہے بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے. اب ملیٹریلی دیکھیں ایران کا جو رسپانس ہے وہ آف کورس میزائل سے جا رہا ہے, اور ایران نے اپنے ملٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے, ملٹری ایکشن میں جان ڈالنے کے لیے, یا مور ٹو گین مور اسٹریٹجک افیکٹ, انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کا جو اکنامک چوکنگ ہے اس کو ساتھ ایڈ کیا ہے جی. تو جو پریشر اگر امریکہ کے اوپر یا خاص طور پہ باقی دنیا کے اوپر جو جا رہا ہے, یورپ, ایشیا, کئی بھی نام لے لیں, وہ ڈیولپ ہو رہا ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز سے آپ نے چوکنگ کی ہے جی. اب جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل میں چونکہ اتنا فریڈم نہیں ہے, انفارمیشن نہیں آ رہی, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دیر از اے سیریس سچویشن ان سائڈ اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے وہ انڈر پریشر ضرور ہے جی, جس طریقے سے ڈفرینٹ سائٹس جس طرح شہروں کا بتایا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ کلوز ٹو دیئر نیوکلیئر سائٹس وہاں تک اگر ریچ ہوئی ہے. ایک اسیسمنٹ یہ ہے, جس طرح یونائٹڈ سم ایک ادارہ ہے یو کے کا جی, انہوں نے یہ اسیسمنٹ دی ہے کہ ان کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیز اٹ از ریمیننگ دیئر, جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں, اور وہ ریزسٹنس ڈیز کی بات ہے. اور امریکہ جو ہے وہ میکسیمم 4 to 5 ویکس اور جو ہے وہ اپنی ریزسٹنس شو کر سکتا ہے, جہاں تک جو سپورٹ دے سکتا ہے. بٹ اور مائٹ موجود ہے جی امریکہ کے پاس. یہ میں نہیں کہہ سکتا, یا نو بڈی کین سے کہ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان آفس وہ جو فورسز آ رہی ہیں کہ وہ صرف پوسٹرنگ تک کی محدود رہیں, اس کی اپلیکیشن نہ ہو. کیونکہ جب 12 دنوں کی بھی جنگ ہوئی تھی نسیم زارا صاحبہ, تو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ٹرمپ ڈائریکٹلی انوالو کر لیں گے امریکہ کو اس کے اندر. نمبر 2, جب یہ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی تھی بیفور وار,
تو آلموسٹ کافی چیزیں سیٹ کر دی تھی ایران نے, خاص طور پہ نیوکلیئر کے جو کانٹیکسٹ میں چیزیں تھی. اور آئی تھنک ہی کوڈ ہیو کرافٹڈ اے بیٹر نوشن آف وکٹری کہ جی لک میں نے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ, وہ جو ان کا سٹانس ہے کہ جی میں اینٹی وار ہوں, پرو پیس ہوں, تو میں نے براک اوباما سے بہتر ایک ڈیل لے لی اور ہمارا نیوکلیئر ہی ایک ایشو ہے جو خطرناک ہے اور اس کو ہم نے ایڈریس کر لی. بٹ دس وار واز ٹو ہیپن, اور ایران بھی اس کی تیاری کر رہا تھا. یہ جو آج ہم موزیک ڈیفینس, یہ اسٹرکچرڈ اسٹیٹ ہم نے بنا لی, ایران کا جو ریسپانس ہے, یہ اس 12 دن کی وار میں ایران کو کنفرم ہو گیا تھا, یہ ہم اشورڈ تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی فزیکلی اٹیکڈ بائی بوتھ آف دیم. اور پھر یہ وار کریٹ کی گئی, وار آئی, اور اسی کے بعد اسی تیاری کی وجہ سے یہ رسپانس کر رہے ہیں. اور آئی تھنک باقری صاحب بہتر بتا سکے, بٹ آئی تھنک اگر ابھی وہ فزیکل آنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے سچویشن فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ایران نے جو 2-3 جزیروں کی بات ہو رہی ہے, لرک کی, خرق کی, اور جو ابو موسا وغیرہ اس طرح کے, تو آئی تھنک ایران مسٹ ہیو ٹیکن دوز پوزیشنز. یا تو پہلے ان کو انہیلیٹ کریں گے, پھر وہاں پہ فزیکل وہ ایک وکٹری لینا چاہتے, کیونکہ وار اب شفٹ ہو گئی ہے جی شہروں میں. تو جو نقصان ہو رہا ہے ایران کے, ایرانین نیشن از ریڈی ٹو ٹیک دیٹ آن, اور وہ وار کو آگے لے جائیں گے. اب یہ ہرمز جو ہے یہ سینٹر آف دی ایک فوکس بن گیا ہے ملٹری کا, اور اگر یہاں پہ ملٹری اپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر تو اور چوکنگ ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک مائن وہاں پہ پھینکے یا ہزاروں مائنز پھینک, تو اس کا اسٹریٹجک امپیکٹ جو ہے یا جو آپریشنل امپیکٹ ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا, اور یہاں پہ شپنگ بہت عرصے کے لیے رک جائے گی. ملٹرائز تو ابھی بھی ہو چکا ہے, لیکن اگر وہ کائنیٹک ڈومین میں اور زیادہ وہاں پہ جزیروں پہ قبضہ ہوتا ہے اور لڑائی وہاں پہ ہوتی ہے, تو پھر تو یہ شپنگ لمبے عرصے کے لیے چوک ہو جائے گی. پھر دین وی ہیو اے سچویشن. دونوں کا جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا ابھی تک اسیس کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے وار کا, کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ کب آنا چاہتے ہیں. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ ول دونوں طرف موجود ہے, جتنے جلدی یہ نیگوسیشن شروع, کیونکہ اب یہ بھی فیئر ہے کہ اگر 10 دن روکا گیا تو ہو سکتا ہے ملٹری پریپریشنز کے لیے روک دیا, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو موجود ہے. 2 دفعہ فرام دا اسپوک آف ڈائلاگ یہ وار نے جنم لیا ہے, جو ایران کا ٹرسٹ وہاں پہ نہیں ہو رہا. پھر دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ گلف اسٹیٹ پہ بھی اب فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اگر ملٹریلی وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو دیٹ فلفلز دی آبجیکٹیوز آف اسرائیل. پھر دین وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن اگر گلف کنٹریز, اسلامک کنٹریز اس میں انوالو ہو جاتی ہے. بٹ اسٹل اٹس این ایوالونگ سچویشن. ابھی اٹس لٹل ارلی ٹو پریڈکٹ کہ کس کا پلڑا بھاری ہے, کس کا کام ہے, کیونکہ اپلیکیشن کے اور بھی ابھی تھوڑے سے چانسز ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ فورسز موجود ہے دونوں طرف کہ جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینز. جی وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مشکل ہے کہنا کس کا پلڑا بھاری ہے. جل صاحب, ایران کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب انہوں نے آن این کنٹینیوس بیسز انہوں نے پش بیک کیا ہے اور ڈیمیج کیا ہے, اور امریکہ کی تو اتنی ملٹری مائٹ تھی. جی if I may ask the question sir, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران نے تو ایسکلیشن, اور جیسے بار بار سب کہہ رہے ہیں, چاہے یو کے فارمر MI کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, امریکن تمام جو تجزیہ نگار ہیں, ڈیفنس اینالسٹ, امریکہ کے اپنے جو CIA کے فارمر لوگ ہیں, آرمی کے, دے آر آل سیئنگ کہ the initiative is in ایرانز ہینڈز. اور آپ بتائیے, ایران تو ایک ایسکلیشن لیڈر, ایران اپنے پہ چلا ہوا ہے ایسکلیشن لیڈر. ایوری ٹائم امریکہ کنٹینیوز دی اٹیک, وہ میزائلز اور زیادہ, چاہے اینٹی بیلسٹک میزائلز ہوں, یہ ہوں, اور کتنا آپ دیکھیں جو ملٹی ان کے پاس میزائلز ہیں جن کا ہدف ان ٹرمز آف بوتھ دا رینج اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اٹیک کرنے کی, ڈیمیج کرنے کی کیپیسٹی, تو لگ یہ رہا ہے جن صاحب آپ بتائیے گا ملٹریلی کہ ایران کے پاس انیشیٹو ہے, امریکہ کے پاس بہت ایڈوانس ویپن سسٹمز ہیں, بٹ چاہے 5th فلیٹ ہو, اس کا حال دیکھیں, آپ نے خود فرمایا ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں تو اسٹیٹ آف پیرالسس ہے امریکہ کے لیے, وہ اپنی بڑی شپس بھی نہیں لے جا سکتا وہاں بیکاز اٹ گیٹ اسٹک. تو فرمائیے گا پلیز. جی دیکھیے نصیب زہرا صاحب, جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ پلڑا بھاری, وہ ابھی ختم نہیں ہوا. ملٹری اپلیکیشن ٹوٹل سیز نہیں ہوئی ہے جی, ٹھیک, وہ چل رہی ہے اور فرسٹریشنز بڑھ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, امریکہ کا فیلئر تو سی نظر آ رہا نا. وہ کہہ رہے تھے 3 سے 4 دن کی جنگ کی جو انیشل اسیسمنٹ تھی کہ ہم اٹیک کریں گے, پولیٹیکل لیڈرشپ, آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ ول بی ٹیکن آؤٹ, اور اندر سے ایران کے ایک آگ لگ جائے گی, اور یہی ان کی انیشل اسیسمنٹ تھی. جب 4-5 ڈیز کی ہم بات, دیٹس وائی تو مودی وغیرہ بھاگ کے چلے گئے اسرائیل کہ ہم پہلی پوزیشن لے لیتے ہیں کیونکہ یہ تو 4-5 دن میں جنگ ختم ہو جائے. ایران ریزسٹڈ,
اور ایران آگے بھی ریزسٹ کرے گا. کتنا کرے گا یہ کیپیسٹی کیپیبلٹیز ایرانینز کو پتہ ہے. وار میں بڑے بلف بھی چل رہے ہوتے ہیں جی. سم ٹائم آپ کا بلف چل جاتا ہے, سم ٹائم نہیں چلتا. کئی دفعہ ٹیکٹیکل آپریشنل ویکنس جو ہے وہ آپ کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ دے دیتی ہے. اس وقت ایران کا پلڑا بہتر ہی ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے. دیٹس وائی امریکنز آر کمنگ آؤٹ ود 15 پرپوزلز, اور وہ پرپوزلز دے رہے ہیں بات چیت کی. ورنہ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کیوں پرپوزلز دیتا ہے؟ Why would they give? But having said that, آگے اگر وار چلتی ہے, ہفتہ چلتی ہے, 10 دن چلتی ہے, کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں نا ابھی امریکہ کے اوپر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس کی پرسنالٹی کارڈ بھی آپ بنائے نا, اٹ از پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو از فائٹنگ دس وار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت جیت جائیں گے یا وہ کر دیں گے, لیکن وہ کچھ بھی اپلیکیشن کے لیولز بڑھا سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جی, خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجک ڈومینز میں تھوڑے سے ڈینجرس موڈ میں بھی جا سکتے ہیں, نیوکلیئر کی طرف چلے جائیں, نیوکلیئر کی طرف, ٹیکٹیکل نیوکلیئر کی طرف, ٹیکٹیکل لیول پہ چلے جائیں تو پھر ونر کوئی بھی نہیں ہوگا نا, پھر تو ساری انسانیت ہار جائے گی. ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے, کیونکہ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں چین جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گیا. اور ایکٹیو کیسے ہوا ہے؟ تھرو پاکستان. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ اور ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ دا چائنیز آر ان ٹچ آن اے ویری ریگولر بیسس پچھلے 48 گھنٹوں میں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کا تعلق ہے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اٹ از لارجلی پیرالائز. کچھ ریزولوشنز گئیں, جو ایک ریزولوشن تھی جو رشیا نے موو کی تھی اس کو ویٹو کر دیا گیا, جہاں کہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی کرٹیسائز کیا گیا تھا. جو بحرین نے کی اس کو دیٹ واز پاسڈ. پاکستان جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, پاکستان نے دونوں ریزولوشنز کو سپورٹ کیا تھا. بہرحال تو جو ایکٹیویٹی ہے, جو ایکشن ہے, جو آگے بڑھنے کے طریقے ہیں, جو راستے ہیں, وہ یو این سے ہٹ کر کے نکالے جائیں گے. لگ تو یہی رہا ہے. اس میں البتہ جو ممالک ہیں, اہم ممالک روس اور چین خاص طور پہ, جو کہ اس جارحیت کے خلاف ہیں اور بڑی کھل کے انہوں نے بات کی ہے, دے ہیو بیکم ایکٹیو. چین کے حوالے سے آپ کو ہم نے بتایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ چین بہت ایکٹیو ہے اور پاکستان کے ساتھ ایکٹیو ہے. تو لیٹس آسک آور فارمر ایمبیسڈر ٹو چائنا. جی ایمبیسڈر صاحبہ فرمائیے گا. دیکھیں, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, اور جہاں تک پاکستان اور چائنا کا تعلق ہے تو پاکستان اور چائنا کی نیگوسیشنز ہر وقت ہی چلتی رہتی ہیں, اور ان کا کانٹیکٹ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے, خاص طور پہ جب اتنی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں, اور وہ ڈیولپمنٹس جو پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایران نہ ہمارا نیبر ہے, ہمارا اسلامی بردر ملک ہے, جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور چائنا کا بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے, اور اب سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا تو 2007 میں ایک ڈیل ہوئی تھی چین کی اور ایران کی فار آئل پروکیورمنٹ, آئی تھنک $400 بلین کی. تو کہا جا رہا تھا از اے مدر آف آل ڈیل, اور وہ اس وقت ہوئی تھی جب سخت سینکشنز تھی ایران کے اوپر, اور ایز یوزول وہ ایران بیچارہ انڈر پریشر تھا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جے سی پی او اے میں بھی اور چیزوں میں بھی ایران نے بہت ہمیشہ چائنا نے سپورٹ کیا, اور چائنا کو یہ بالکل نہیں سوٹ کرتا کہ اس خطے میں جنگ ہو which is so close to its borders, اور پورا جو ایک اس پورے خطے کا امن ہے اور مڈل ایسٹ کا امن ہے وہ اس پوری طرح خراب کر دیا جائے. تو اس میں شروع سے ہی اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں, چاہے ان کے وہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہو, وانگ جی ہو, پریزیڈنٹ شی نے بھی 1-2 اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, وہ بہت زیادہ کلیئر ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی لینگویج بہت اسٹرانگ اور ڈیفینیٹو ہوتی جا رہی ہے کہ یہ دس از ناٹ رائٹ, یہ آپ ہوش کے ناخن لیں, یہ اس کو بات چیت سے حل کریں, اس کو آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک جنگ تیسری
जंग अजीम के दहाने पे आप ले आए हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और चाइना बहुत ज्यादा ब्रवाडो से तो बात करता नहीं है, उसके मैसेजिंग बड़ी सटल होती है। अभी लास्ट वीक मैंने पढ़ा था, एंड आई एम श्योर इट्स करेक्ट, कि जितनी भी कोऑपरेशन थी इजराइल के साथ उनकी टेक्नोलॉजी में, और जितने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे विच रैन इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, वो सारे उन्होंने शेल्फ कर जी सस्पेंड कर दिए। These are subtle messages कि they're not for this and they're standing with Iran on the right side of history. तो दूसरा, जहां अभी न्यूक्लियर का भी बात हुई थी, तो बड़े सटल तरीके से बट बड़ी क्लियरली और बड़े स्ट्रांगली शी जिनपिंग ही का बयान था कि चाइना कैन टेक द फर्स्ट स्ट्राइक बट इट विल नॉट let anybody do a second strike, basically saying कि हमारे इंटरेस्ट पे, हमारे दोस्तों पे, हमारे ऊपर डायरेक्टली या ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में या साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में अगर न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी तरह हाल हुए, so that would be crossing a red line, and we are well prepared and have the capacity to retaliate in a meaningful manner. तो उसके साथ साथ देखिए पाकिस्तान के साथ, जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि जब भी कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट होती है, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत ज्यादा कंसल्ट करते हैं, और ये तो खित्ते के लिए बहुत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल बिल्कुल भाई की तरफ जाना बहुत सबके लिए बहुत एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, तो वेरी क्विकली लास्ट थॉट, फिर मैं जैन साहब के पास जाऊंगी। जी नगमाना बताइए लास्ट क्विकली। लास्ट देखें, यही है कि आई थिंक चीन विल पुट इट्स वेट बिहाइंड दिस मीडिएशन, और वो अपनी भी क्वाइट डिप्लोमेसी और फोर्सफुल डिप्लोमेसी आई एम श्योर वाशिंगटन में भी कर रहा होगा और ईरान में भी कर रहा होगा, और आई नो कि वो बहुत ज्यादा मिडल ईस्टर्न पावर्स से भी और गल्फ में भी एंगेज है। चाइना का इंटरेस्ट वहां भी इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, लेट अस होप दैट इट विल यूज इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग सैनिटी टू दिस मैडनेस। बेशक। जैन साहब जरा आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक तरफ ईरान के साथ हमारे ब्रदरली सिस्टरली ताल्लुकात हैं, सिविलाइजेशनल हैं, पुराने हैं और अहम हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी हमारा इज अ वेरी प्रेशियस पार्टनर जिसने has always stood by us in every way। तो मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी on a continuous basis एक engagement है which makes us credible conveners of any kind of settlement। जी बिल्कुल, आई थिंक बड़ा पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन में बैलेंस से जिस तरीके से चल रहा है, तो ये हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान जी इन ऑल डोमेन्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप और आपका भी, नगमाना साहिबा और बाखरी साहब आपका भी, आप लोगों ने ये जो इस वक्त बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके बारे में तफसील में बात की हमारे नाज़रीन के साथ, उन नाज़रीन के बेनिफिट के लिए। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।